مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. آج 27ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم مکمل ہوا. یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے فضل سے ہوا. بہت سارے لوگ، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں قرآن کریم کو پڑھنے والے حفاظ نہیں ملتے، تو وہ لوگ علم طرح سے تراویح پڑھتے ہیں اور پورا مہینہ ان کا اسی طرح گزر جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے علاقے میں قرآن کریم پڑھنے والے، یاد کرنے والے پاتے ہیں اور حفاظ مل جاتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. تو پیچھے والوں کے لیے قرآن کریم سننا، جو ایک مستقل رمضان کی سنت ہے، وہ ادا ہو جاتی ہے. یہ اللہ ہی کا فضل ہے. قرآن مکمل ہوا. آپ نے دیکھا 19ویں رکعت میں دونوں صورتیں پڑھی گئی اور 20ویں رکعت میں پھر سے سورہ بقرہ شروع کی گئی. اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس پوری ہو جائے، بلکہ ایسی کتاب ہے کہ جتنی بار پوری کرو اتنی بار شروع کرنے کے قابل کتاب ہے. اس لیے پھر سے شروع کر کے یہ بتایا کہ یہ صرف مکمل نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس کو دوبارہ ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم پورا سال پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. تلاوت خوب کیجئے. کم سے کم دن میں آدھا پارہ بھی پڑھیں گے تو 2 مہینے میں آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا. روزانہ صرف آدھا پارہ پڑھیں گے تو 2 مہینے میں قرآن مکمل ہوگا. قرآن کی عظمت کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، آپ کے سامنے سورت پڑھی،
یہ لیلۃ القدر سے متعلق ہے۔ آج چونکہ 27ویں رات ہے، زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو آتی ہے، امکان ہے، زیادہ امکان ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہو۔ جب زیادہ امکان ہے تو پھر اسی رات میں لوگ قرآن کریم مکمل کرتے ہیں، اسی میں دعائیں کرتے ہیں اور اسی میں زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، جبکہ آخری عشرے میں ہر طاق رات میں امکان ہے کہ شب قدر ہو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان راتوں میں امکان ہے۔ آج کی رات کے بعد جو 29ویں رات آئے گی وہ بھی اہم ہے، اور اس کے بعد جو عید کی رات آئے گی اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو، وہ رات بھی بہت اہم ہے۔ اس لیے آنے والی سب راتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، جو ہے یہ قرآن کریم کی جو صورت ہے، اس میں کیا بیان کیا ہے اسی کو بیان کروں گا اور بات ختم کروں گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر میں۔ لیلۃ القدر میں لفظ قدر آیا ہے، اور قدر کے 3 معنی ہیں۔ قدر کا ایک معنی عزت اور عظمت کے ہیں، قدر کا ایک معنی تنگی کے آتے ہیں، اور قدر کے ایک معنی تقدیر کے آتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ عزت اور عظمت کا ہے تو چونکہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اس وجہ سے اس کتاب کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس رات کو بھی شب قدر کہا گیا ہے۔ نمبر 2، قدر کے معنی تنگی کے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پوری مسجد بھر جائے گی تو ہماری زبان پر یہ لفظ آتا ہے کہ آج تو اتنی پبلک تھی کہ مسجد تنگ پڑ گئی، یہ جملہ بولتے ہیں ہم، آج تو اتنے لوگ تھے کہ مسجد تنگ پڑ گئی۔ بالکل اسی طریقے سے شب قدر میں آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اس وجہ سے شب قدر کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی تقدیر کے بھی آتے ہیں۔ تقدیر یعنی اس رات میں، یعنی شب قدر میں انسان کس کی آئندہ سال کی شب قدر تک موت آنے والی ہے، کس کی زندگی ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، کون جانے والا ہے، کون بیمار ہونے والا ہے، کون اچھا ہونے والا ہے، کس کو رزق کتنا ملنے والا ہے، کہاں ملنے والا ہے، یہ سب فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ شب قدر کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک تو آسمان میں جو لوح محفوظ ہے، جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا علم ہے، وہ لوح محفوظ سے پورا قرآن ایک ساتھ پہلے آسمان پر آیا ہے، وہ شب قدر میں آیا ہے، صرف ایک رات میں آیا ہے پورا قرآن۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر، قلب مبارک پر جو قرآن اترا ہے وہ ایک رات میں نہیں اترا ہے، وہ 23 سال میں اترا ہے۔ تو وہ پہلے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام دھیرے 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 موقع کے مطابق قرآن نازل ہوتا رہا، جبرائیل لے کر آتے رہے، قرآن اترتا رہا، اور 23 سالوں میں یہ قرآن کریم مکمل ہوا۔ یہ آپ کی نبوت کے 23 سال، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، اس طرح 23 سال میں یہ پورا قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کے نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، وہ شب قدر میں، اور لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ پورے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ فرمایا ہم نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر آگے کہہ رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جب بھی قرآن کریم میں وما ادراک آتا ہے تو بتانا یہ چاہتے ہیں آگے اس کی کوئی عظمت والی بات بتائی جا رہی ہے، کوئی اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ جیسے القاریعۃ ما القاریعہ، پھر کہا وما ادراک ما القاریعہ، مطلب قیامت۔ قیامت کیا ہے؟ جانتے بھی ہو کہ قیامت کیا ہے، یعنی قیامت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے وما ادراک آ رہا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے الحاقۃ ما الحاقہ، فوراً پوچھا وما ادراک، جانتے بھی ہو حاقہ کیا ہے، یعنی جب بھی وما ادراک آتا ہے تو اس سے آنے والی بات کی اہمیت بتلانا مقصود ہے، عظمت بتلانا مقصود ہے۔ اس لیے فرمایا جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال، 83 سال
اور 4 مہینے، 83 سال اور 4 مہینے ایک آدمی مسلسل 83 سال تک عبادت کرے اور ایک آدمی صرف شب قدر میں عبادت کرے، دونوں برابر ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اصل میں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو 83 سال سے یعنی 83 سال تک جہاد کرتا رہا روزہ. اس کا تذکرہ جب صحابہ کرام کے سامنے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کو تو کتنا اچھا، اتنے سال تک جہاد کیا تو کتنا ثواب ملے گا، ہماری تو عمریں ہی بہت کم ہے، تو 83 سال ملیں گے کیسے ہم کو. فکر اور صحابہ جو ہے عبادت کے معاملے میں حریص رہتے تھے. ہم لوگ مال کے معاملے میں لالچی رہتے ہیں، وہ عبادت کے لالچی تھے. ہر وقت فکر رہتی تھی کہ کس طرح اللہ کو منا لیں، کس طرح اللہ کو راضی کر لیں. وہ کوشش کرتے تھے. تو پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کو تو عمریں بہت ملتی ہے، ہمارا کیا؟ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میری امت کی عمریں کتنی ہوگی؟ 60 سے 70 کے بیچ میں. 60 سے 70 کے بیچ میں میری امت کی عمریں ہوگی. اعمار امتی ما بین 60 الی 70، 60 سے 70، 60 سے 70 کے بیچ میں ہوتی ہے. کم لوگ ہیں جو 70 کراس کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو 90 کراس کرتے ہیں، بہت کم ہے جو سینچری مارتے ہیں. بہت کم ملیں گے آپ کو. مگر زیادہ تر 60 70 اور اس دور میں تو 50 بھی بہت کم ہے. کوئی 35 سال، کوئی 40 سال، 45 سال. کورونا نے ہم کو بتایا کہ کون کتنی جلدی جا سکتا ہے. عمروں کا کوئی عطا پتہ نہیں کب کیا کون چلا جائے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اس میں ہم کریں گے کیا؟ 83 سال کی عبادت کا ثواب کیسے پائیں گے؟ مشکل مسئلہ ہے. اور ویسے بھی یہ جو 60 70 سال کی زندگی ہے اس میں سے آدھا تو سوتے ہیں، یعنی 60 سال میں سے 30 سال تو ہم سوتے ہیں. اب 30 سال رہ گئے. وہ 30 سال میں سے 10 15 سال تو بچپن کے نکال دو، تب بچے کتنے؟ 15 سال ہی بچے. اور وہ 15 سال بچے اس میں شادیوں میں جانے کا، باہر چکر لگانے کا، کھیلنے کا، غفلت، آرام، اس کو سب کو نکالیں گے تو پتہ نہیں کتنے سال نکل جائیں گے. جو گپ شپ، ادھر ادھر کی باتیں، بکواس، اگر ان سب کو نکالنے جائیں گے تو بہت کم ٹائم بچ جائے گا. تو کیا رہے گا پھر اللہ کے سامنے پیش کرنے کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، امت کی تسلی کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات نازل فرمائی. لیکن یہ رات متعین ہو رہی تھی کہ کون سی رات ہے. لیکن 2 آدمیوں کا جھگڑا ایسا ہوا کہ اس جھگڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات ہی بھلا دی گئی. یہ کون سی رات ہے؟ اب یہ انداز لگائیے کہ جھگڑا اتنی خطرناک چیز ہے کہ شب قدر کون سی ہے وہ بھلا دی گئی. بھلا دی گئی. اس میں بھی اللہ کی حکمت. اس سے 2 چیز معلوم ہوتی ہے. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھگڑا کتنی خراب چیز ہے، جھگڑے میں کیا کیا ہو سکتا ہے. یہ جھگڑا ہی تھا جس سے شب قدر پتہ نہیں چلی کون سی ہے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت بھی چھپی تھی. اگر پتہ چل جاتی تو اتنا مجمع ابھی نہ دکھتا. وہ اسی رات میں آتا اور چلا جاتا اور پورے سال سوتا کہ وہ تو ایک رات مل گئی، 83 سال کا ثواب مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا اور تلاش کرنے کو کہا کہ تلاش کرو. تو تلاش کرتے ہی رہو. مولانا محمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب قدر باشد گر قدر بیرانی. ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر تو اس کی قدر جانے. ہر رات شب قدر بن سکتی ہے. ایک آدمی مغرب پڑھے، ایک آدمی عشاء پڑھے اور ایک آدمی فجر پڑھے. یہ 3 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے. اگر کوئی سنت پابندی سے پڑھتا ہے، وتر پڑھتا ہے. ویسے بھی ہم نے پڑھا ہے عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی، تو آپ کو یہ پوری رات کا ثواب مل جائے گا عبادت کا. ایسے ہی مل جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اتنی پابندی کرے گا تو پورے سال میں کوئی بھی رات شب قدر ہوگی اس کے نامہ عمل میں اتنا تو آ ہی جائے گی، اتنی نیکیاں تو آ ہی جائے گی. تو کم سے کم اتنا تو کرے. اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا. پھر علماء نے کوششیں کی کہ رات کون سی ہے، رات کون سی ہے، رات کون سی ہے. تلاش کرنا شروع کیا. تلاش کی. کسی نے یہ پایا، کسی نے وہ پایا. کسی نے کہا کہ یہ رات ہے، کسی نے کہا یہ رات ہے، کسی نے کہا یہ رات ہے. جیسے ابھی جمعہ گیا تھا تو جمعہ کی جو رات تھی، یعنی جمعرات ختم ہو کر جو جمعہ آیا تو وہ جمعہ کی رات تھی، وہ 25ویں رات تھی. وہ 25ویں رات تھی. تو جیسا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور بھی بہت سارے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب طاق رات اور جمعہ کی رات ایک ہی وقت میں ہو جائے، یعنی 25ویں رات طاق رات ہے، طاق رات اور جمعہ کی رات ایک ہی وقت میں ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہی شب قدر ہو. انہوں نے یہ فرمایا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اور زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شب قدر جو ہے 27ویں رات کو آتی ہے. یہ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے.
بہت سو کے تجربے اس کے علاوہ بھی ہے. ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 27ویں رات کو آتی ہے. وہ تو قسم بھی کھاتے تھے. بہت سارے لوگوں کا الگ الگ کہنا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا. عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹے تھے، ان سے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا. آپ کے نزدیک شب قدر کا وہ بہت مشہور تھے، مفسر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی تھی انہیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ شب قدر کب آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بہت پسند ہے. 7 کا عدد اللہ کو بہت پسند ہے. آسمان 7 بنائے، زمین 7 بنائی، قرآن کی منزل بھی بہت 7 ہی ہے، اور طواف کے چکر بھی 7 ہے، اور سعی کے چکر بھی 7 ہے. اور پتہ نہیں انہوں نے ایک ڈھیر لگا دیا لمبا، بہت ساری دلیلیں دی انہوں نے کہ ہر جگہ 7 7 7 7، دن بھی 7 ہے، پورے ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں. ایسی کئی چیزیں انہوں نے بتائی کہ یہ 7 ہے، 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 یہ 7 ہے. فرمایا جب 7 کا عدد بہت پسند ہے تو علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں آتی ہے شب قدر زیادہ تر، اور رمضان میں بھی آخری عشرے میں امکان زیادہ ہے، تو آخری عشرے کی 7ویں رات یہ 27ویں رات ہوتی ہے. تو آخری عشرے کی 7ویں رات یہ 27ویں رات ہوتی ہے. اس اعتبار سے بھی لگتا ہے کہ 27ویں رات ہے. اور بعض لوگوں نے نکتے بیان کیے اس میں. مثلا یہاں یہ بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں، لیلۃ میں 4 حرف ہیں اور القدر میں 5 حرف ہیں. اگر آپ 5 اور 4 کتنے ہوتے، حساب تو آپ کا پکا ہی ہوگا، ویسے میتھس بہت مضبوط ہوگا. لیلۃ القدر کے اندر کل حروف کتنے ہوئے؟ 9. لیلۃ میں 4 اور القدر میں 5. 5 اور 4 ہوتے ہیں 9. اور یہ لیلۃ القدر اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے. تو 9 تیا 27 ہوتے ہیں. 9 تیا بھی کیا ہوتے ہیں؟ 27 ہوتے ہیں. اس اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہے. اس اعتبار سے یہاں تک پہنچتے ہیں. بہرحال وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے فرمایا تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں اس رات میں. ابھی بتائیے آپ کو. والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں اور فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں اس رات میں، اور پوری ٹیم لے کر اترتے ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. اللہ کے حکم سے وہ اترتے ہیں، ہر معاملے کو لے کر اترتے ہیں، سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں، سلامتی لے کر اترتے ہیں. اور یہ سلامتی کب تک رہتی ہے؟ فرمایا ہی حتی مطلع الفجر. اللہ نے جمعہ کے دن جو ہے قبولیت کی گھڑی چھپا رکھی ہے، لیکن اس میں علماء 2 وقت بتاتے ہیں. ایک تو وہ خطبے والا وقت، 2 خطبوں کے بیچ میں، یا خطیب خطبہ پڑھنے کھڑا ہو تب سے لے کر نماز شروع ہونے تک کوئی بھی گھڑی آتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑی کا امکان ہے. اور ایک عصر سے مغرب. دیکھو اس میں تو چھوٹے چھوٹے اوقات ہیں، لیکن اس میں تو کیا بتایا؟ مغرب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات اللہ کی رحمت اترتی ہے. اس میں کوئی بھی گھڑی مل گئی تو کام ہو جائے گا اس کا. تو معلوم ہوا کہ یہ رات بہت اہم ہے، اور یہ صبح تک رہتی ہے. صبح تک اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، برکتیں اترتی ہے، سب کچھ اترتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے فرشتے اترتے ہیں. اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ نیک بندہ اور جو عبادت کرتا ہے اس سے فرشتے ملاقات کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے نے ہم سے مصافحہ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بھی علماء نے لکھا. علماء نے لکھا کہ اگر عبادت کرتے کرتے آپ کا ایک دم سے دل نرم ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو خود بخود رات کو بہنے لگے تو سمجھ لو فرشتہ آپ سے ملاقات کر کے جا چکا ہے. یہاں تک علماء نے لکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زبردست اور کتنی اہم رات ہے. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتنی عظیم رات میں نازل کیا ہے. پوری صورت کا خلاصہ یہی ہوا کہ اتنی اچھی رات، اتنی زبردست رات، اتنی زبردست رات کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا ہے. تو پھر قرآن کی عظمت کتنی ہوئی، قرآن کتنا عظیم ہوا. معلوم ہوا قرآن تاکچوں میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن کے اوپر سے مٹی صرف رمضان میں ہٹائی نہ جائے، بلکہ بار بار قرآن کریم پڑھا جائے. جس گھر میں نازلہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہوگا اس گھر میں کبھی فتنہ نہیں آئے گا، اس گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی، اس گھر کو ویران نہیں کہا جائے گا، اس گھر کو آباد کہا جائے گا. اس لیے قرآن کریم خوب پڑھنا چاہیے. کتنا اچھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے جس شخص کو اللہ سے بات کرنی ہو، کتنا آسان ہے اس امتی کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرنی تھی تو وہ کوہ طور جاتے تھے، لیکن اس امتی کو اللہ سے بات کرنی ہے تو قرآن کھولو، بات شروع. اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے، لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کھولیں گے اللہ سے گفتگو شروع، اور ہر حرف میں آپ کو اللہ نظر آئے گا، ہر جگہ آپ کو اللہ نظر آئے گا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے
اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، اس نے شادی نہیں کی کبھی. زینب النساء غالباً اس کا نام تھا، زینب نام تھا، اور اس نے کبھی شادی نہیں کی. اور یہ 65 سال کی عمر پا کر دنیا سے گئی، اس نے شادی نہیں کی. اس زمانے میں شاعروں کا بہت زور تھا. تو ایران سے ایک شعر آیا، ایک مصرع آیا. مصرع آپ سمجھتے ہوں گے، شعر 2 کڑیوں کا ہوتا ہے. 2 کڑی سے ایک شعر بنتا ہے. جو پہلی کڑی ہوتی ہے، دوسری کڑی ہوتی ہے، ہر ایک کو مصرع بولتے ہیں. کہا کہ وہاں سے ایک مصرع آیا اور چیلنج یہ آیا کہ اس کو کوئی پورا کر کے دکھائے، اس کو کوئی پورا کر کے دکھائے تو پتہ چل جائے. تو وہ آسان نہیں تھا، چونکہ شاعر جو ہوگا وہی اس کو پورا کر سکتا ہے. ایک مصرے کا دوسرا مصرع پورا کرنا آسان نہیں ہے. وہاں سے مصرع آیا، در ابلغ کسے کم دیدہ موجود. فارسی ہے، بیچاری محروم بھی ہے مرحوم بھی ہے. ایسی زبان ہے کہ جلدی کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ وہ کیا ہے، کیا بولا جا رہا ہے اس میں. اسکولوں میں بھی پرشین پڑھایا جاتا ہے، وہ تو اسکول والے سمجھ سکتے ہیں کہ پرشین میں ہوتا کیا ہے. در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، یہ فارسی لفظ ہے. اور وہ شعر کا اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ چت کبرا موتی، کالا موتی، اور اس کے اوپر وائٹ دھبے ہوں. موتی کالا ہو لیکن اس میں وائٹ دھبے ہو، کسی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یا کم دیکھا ہوگا. در ابلغ کسے کم دیدہ موجود، اتنا مصرع ہے، مطلب دوسرا کوئی بنا کے دکھاوے. اس کے بعد کیا بولنا ہے؟ کہیں کسی نے کم دیکھا ہوگا، چت کبرا موتی، بس اتنا بھیجا. تو جس وقت یہ مصرع اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچا کہ یہ چیلنج کیا ہے ایران کے شاعروں نے کہ اس کا دوسری لائن کوئی بنا کے دکھاوے اس کی. اچھا. تو وہ اس وقت کاجل لگا رہی تھی، اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی کاجل لگا رہی تھی. اور اس نے جیسے ہی یہ سنا یہ مصرع تو اس نے کاجل لگاتے لگاتے کہا، مگر اشک بتانے سرما آلود. کہا کہ جس کی آنکھوں میں سرما لگا ہو، اور جب آنکھوں میں چڑچڑاہٹ اور جو آنسو کا قطرہ گرتا ہے اس میں سرما بھی ہوتا ہے نہ آنسو بھی ہوتا ہے، یہ چت کبرا موتی ہی تو ہے، اور کیا ہے. دوسرا مصرع اس نے اس طرح بنایا، مگر اشک بتانے سرما آلود، مگر سرمے سے لگی ہوئی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو یہ چت کبرا موتی ہی ہے. یہ اتنا کہا اور وہ پہنچایا. تو ایران کے شاعر نے کہا کہ اس لڑکی سے ملنا چاہیے، اس لڑکی سے ملاقات کرنی چاہیے، بہت ذہین بہت ہوشیار ہے. یہ تو کسی نے نہیں کہا اور اس نے فوراً جواب دیا. تو اس نے ملنے کی اجازت مانگی، اس نے ملنے کی اجازت مانگی. تو پھر ایک شعر بھیجا اس نے ملنے کے لیے بھی، چونکہ یہ بہت باحیا لڑکی تھی، کبھی باہر نہیں نکلی تھی، اس کو کسی نے دیکھا تک نہیں تھا. تو اس نے گھر سے ایک مصرع بھیجا، در سخن مخفی منم، در سخن مخفی منم، میں باتوں میں مخفی ہوں، باتوں میں چھپی ہوئی ہوں. چوں بوئے گل در آب گل، کہہ رہے ہیں کہ پھولوں کے درخت میں جیسے پھول کی خوشبو چھپی رہتی ہے، ایسے ہی میں میری کلام میں چھپی ہوئی ہوں. مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دیکھنا ہو تو میرے کلام میں دیکھو، میری بات میں دیکھ لو، میں مل جاؤں گی آپ کو، سامنے نہیں آؤں گی آپ کے. در سخن مخفی منم، چوں بوئے گل در برگ گل، پھول کے پتوں میں جو خوشبو چھپی ہوتی ہے، کہ وہ میں خوشبو کی طرح ہوں، میں بھی کلام میں چھپی ہوئی ہوں، بات چیت میں چھپی ہوئی ہوں. اور پھر کیا فرمایا اس نے، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، جو بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے میرے کلام میں مجھے دیکھ لے. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر ذکر کر کے یہ فرمایا کہ یہ شعر تو اس نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا، لیکن یہاں بھی یہی ہے کہ جس کو اللہ سے ملاقات کرنی ہو وہ کیا کرے، قرآن پڑھنا شروع کرے. جیسے ہی قرآن پڑھے گا اللہ سے گفتگو شروع ہو جائے گی، جیسے ہی قرآن پڑھے گا اللہ سے گفتگو شروع ہو جائے گی. بہرحال میرے بھائیوں، یہ بہت اہم رات ہے. اس رات میں زیادہ مجلس بازی نہیں ہوتی، زیادہ گفتگو نہیں ہوتی، زیادہ ادھر ادھر نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے بیان کر دیا، دعا ہو گئی، اب سو جا، ہو گیا سب. ایسا نہیں ہے، خود کچھ بھی کرنا چاہیے، تھوڑا بہت ہم کو بھی کرنا چاہیے جو اللہ توفیق دے. کچھ سمجھ میں نہ آئے تو سو جانا چاہیے، اس کے مقابلے میں کہ لکڑوں پر بیٹھ کر باتیں کریں، اس کے مقابلے میں کہ کسی کی غیبت کریں، اس کے مقابلے میں کہ چغلی کریں. اس سے اچھا سو جانا ہے. اس لیے کہ جہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے اس سے کہیں زیادہ ایسا نہ ہو کہ آپ اگر اس رات کی عظمت نہ سمجھیں تو اللہ کا عذاب اترے. یہ بھی اچھا نہیں ہے. اس لیے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو سو جانے کا، جلدی اٹھ کے تہجد پڑھ کے اللہ سے مانگ لینا، یہ زیادہ اچھا ہے. اس کے مقابلے میں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جاگنے کی رات. شریعت میں جاگنے کی کوئی رات ہی نہیں ہوتی، عبادت کی رات ہوتی ہے، جاگنے کی کوئی رات نہیں ہوتی.
اور پھر گاڑیاں لے کر چلے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. کہاں جا رہے ہیں کہ ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں, چکر لگا کے جا کے سو جاتا ہے. اس کو جاگنا نہیں کہتے, عبادت کرنے کے لیے رات رکھیے. تو جتنا ہو سکے کیجیے ورنہ سو جائیے. جتنا انسان گناہوں سے بچے گا اتنا اچھا ہے, وہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ بات ہو چکی ہے. માશાઅલ્લાહ કારી સાહેબની વાતથી બી ખુશ થઈ ગયું. અને એવી વાત સાંભળવામાં આવી કે જે આપણે કોઈ દિવસ મોબાઈલ લીધા લઈને કર્મના વિશે જે 7મી રાતના હિસાબે જે આપણે કારી સાહેબ બયાન કર્યું, આપણે કોઈ દિવસ સાંભળ્યું આવ્યું બયાન કર્યું એટલે દિલ ખુશ થઈ ગઈ. એવી જ રીતે કારી સાહેબ જે 12મા રોજાથી આપણા સામે મોજૂદ થયા, અત્યાર સુધી કારી સાહેબે જે તફસીલ બયાન કરી, રસ બયાન કર્યા, એનાથી બહુ ફાયદો છે લોકોને, બહુ ફાયદો છે. અને જે બપોરની મજલિસ પણ હતી જોહર પછીની મસલા મસાઈલની, તેનાથી પણ લોકોને બહુ ફાયદો છે. જે લોકો બેસતા હતા એમને ખબર જ છે કે તેનાથી કેટલો ફાયદો છે. અને અલ્લાહ તબારક વ તઆલા કારી સાહેબની અમલમાં બરકત અતા ફરમાવે અને વારંવાર આપણી સામે લાવે. અને બીજું કે એટલી સેહત અને આફિયતથી રાખે. બસ એવી દુઆ દરખાસ્ત છે ને એક એલાન છે. હાજી મુસા મોહમ્મદ ગરદા તરફથી 5000 રૂપિયા વિલા આપવામાં આવેલા છે પતરા બેસાડવા માટે. બીજું કે કારી સાહેબ પોતાની મશગુલી છોડીને આપણી સામે આવેલા છે. કારી સાહેબનો દર રમઝાનનો એક મામલો જ હોય એટલે પહેલા અસરના અંદર કારી સાહેબ 3 સિપાળાઓને તાલીમ પડાવે છે. રોજના 3 સિપાળા. એ રીતે પહેલા અસરમાં કુરાન પૂરું કરીને કારી સાહેબ બીજા અસરમાં ઘરે આરામ કરે છે અને ત્રીજા અસરમાં ગુજરાતની બહાર તફસીલ માટે દર વર્ષે જાય. પણ આ વખતે આપણો એક ફોન ગયો તો આપણી દરખાસ્ત પર કારી સાહેબે એ હિસાબથી કે બીજાને હું સેવા કરું તો મારા વતનના લોકોને કેમ સેવા ના કરું. તો પહેલો હપ્તો મારા વતનના લોકોનો છે કે એમને હું ઘરના જે રીતે કે આપણા ઘરના અપરાધને પહેલા સેવા કરીએ, ફાયદો પહોંચાડીએ. એ જ હિસાબથી કારી સાહેબ આપણી સામે આવ્યા. પોતાનો મશગલો છોડીને, આરામનો વખત છોડીને આપણી સામે કુરબાની લઈને આવ્યા. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એમની કુરબાનીને કબૂલ ફરમાવે. હાજી મુસા મોહમ્મદ ગરદા તરફથી 5000 રૂપિયા વિલા આપવામાં આવેલા છે પતરા બેસાડવા. બીજી એક એલાન કે 3 વર્ષથી આ મસ્જિદમાં દરેક સાથી જોઈ રહ્યા છે કે અવારનવાર નવું કામ થઈ રહ્યું છે. જેવી રીતે કે ટોયલેટનો મસલો ઘણો મોટો મસલો હતો કે મહિનાની અંદર ટોયલેટનો ખાડકો ફૂલ થઈ જતો હતો. તેના લીધે ઘણી તકલીફ રહેતી હતી. તો એ તમામ મુસલ્લીઓના અને મુસલ્લીઓના સગાવાલા જે બહાર દેશ રહેલા છે એમના ખૂબ સાથ સહકારથી આપણે એક નવો ખાડકાઓ પણ ખોદાવી દીધા અને ટોયલેટો પણ નવા બની ગયા. બીજું એવું કે જે ઇમામ સાહેબનું ઘર છે નીચે એના અંદર ટાઇલ્સ પણ બેસાડવામાં આવી અને ટોયલેટ અને બાથરૂમ પણ નવું બનાવવામાં આવ્યું. એવી જ રીતે આપણા પંખા છે એ જૂના કાઢીને નવા બેસાડવામાં આવ્યા. બીજું આ જે સફો છે તે નવી બેસાડવામાં આવી અને જે બહારની સફો છે તે આ રમઝાનના મહિનામાં બેસાડવામાં આવી, જે નવી છે બિલકુલ. અને આ જૂની એસી હતી એને કાઢીને નવી હાડામીની એસી બેસાડવામાં આવી. તો આવા અવારનવાર નવા કામો ખાસા બધા થઈ ગયા. હવે આ બધું જે થયું તે અલ્લાહના ફજલો કરમ તેને તમામ મુસલ્લીઓના ખૂબ સાથ સહકારથી અને એમના જે રિશ્તેદારો છે બહાર દેશ એમના સાથ સહકારથી થયેલું છે. હવે એક કામ બાકી છે જે ઉપર પતરા બેસાડવાનું છે. જે જૂના ખરાબ થઈ ગયેલા છે, કટાઈ ગયેલા છે, એને કાઢીને નવા બેસાડવાની વાત આવી છે. તો દરેક સાથીથી ગુજારિશ છે કે એના માટે ખૂબ દુઆ પણ કરે અને જેટલું થાય એટલો ખૂબ સાથ સહકાર આપવા વિનંતી છે. કમિટી તરફ થાય છે તો દરેક સાથી અમલ કરવાની તોફીક અલ્લાહ તબારક વ તઆલા દરેક સાથીને અમલની તોફીક આપે. इन्होंने ऐलान किया माशाल्लाह. देखिए खर्च करने की फजीलत बहुत है. जितना आप खर्च करेंगे अपने जेब से कुछ ना कुछ देते रहेंगे उसके बहुत फ़वाइद है. आपको पता नहीं, हमारे उस्ताद जो है मस्जिद के ताल्लुक़ से एक किस्सा बयान करते थे. आमतौर पर बताया करते थे कि जो है एक आदमी अकेला पूरी मस्जिद तामीर कर रहा था. अकेले ने पूरी मस्जिद करोड़ों रुपयों की बना डाली और सब कुछ हो गया. उसने एक भी रुपया किसी से नहीं लिया. अब रात को सोया एक दिन तो ख्वाब में उसको जन्नत दिखाई दी और जन्नत का एक बड़ा मैदान उसे दिखाई दिया. कहा यहाँ से लेकर वहाँ तक उसकी नज़र नहीं पहुँच रही थी, पूरा मैदान इसका है. कहा ये सब आपका ही है इसलिए कि आपने मस्जिद बनाई.
لیکن کارنر پر ایک بنگلہ بنا ہوا تھا. وہ بنگلہ دیکھا تو کہا کہ یہ کس کا ہے؟ تو کہا وہ ایک عورت کا ہے. تو اس کو فکر ہو گئی کہ یہ ایک عورت کا بنگلہ کیسے، میں نے سب خرچ کیا، وہ عورت کا یہاں کیسے آیا؟ اس کو بہت فکر ہو گئی. صبح اٹھ کر وہ جتنے مزدور کام کرتے تھے مسجد کے لیے ان کے پاس گیا کہ آپ نے کسی سے کچھ پیسہ یا کچھ کام لیا تھا؟ کہا نہیں ایسا تو کچھ یاد نہیں، کہ سب پیسے تو آپ نے ہی دیے ہیں. کہا اتنا ہمیں یاد ہے. ایک مزدور نے ایسا کہا اتنا ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ اس سیمنٹ کا گارا بنا رہے تھے مسجد کے لیے کام کرتے ہوئے، تو ہماری ڈول پھٹی ہوئی تھی، اس میں سے نکل جاتا تھا پانی. تو وہ بھیک مانگنے والی ایک کالی حبشی عورت وہاں سے جا رہی تھی راستے سے. اس نے دیکھا کہ یہ ڈول پھٹی ہے اور میں تو مانگنے والی ہوں، مجھے تو پیسے چاہیے، تو پھٹی ہوئی ڈول میں میں تو مانگ سکتی ہوں. پھٹی ہوئی ڈول میں کہا یہ میری اچھی ڈول آپ لے لو اور یہ جو آپ کی پھٹی ہوئی وہ مجھے دے دو، یہ ڈول مجھے کام آ جائے گی، یہ ڈول آپ کو کام آ جائے گی. وہ دے دی، بس اتنا دے دیا اور بس اتنا ہی ہوا. کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا ہاں وہ اسی عورت کا ہے. اس عورت کا وہ بنگلہ کارنر پر تھا. صرف اتنی مدد کی تھی اس نے، اس سے زیادہ کچھ مدد نہیں کی تھی. حدیث میں تو آتا ہے نا ایک اینٹ کسی نے مسجد میں رکھی للہ تو جنت میں ایک محل تعمیر ہوتا ہے اس کا. ہمیں یقین نہیں ہے اصل میں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں رحمت اتر رہی ہے، آپ کو دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہاں ابھی کہوں کہ بیچ میں گانا بج رہا ہے، وہاں کیسی بات کر رہے ہیں، یہاں کوئی گانا بجتا ہوگا، بج رہا ہے گانا، کیسے پتہ چلے؟ آپ ریڈیو لائیے اور کنیکشن ملائیے تو آپ کو گانا بجتا نظر آئے گا، ہے نا؟ کیونکہ وہ ہوا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کو کنیکٹ کرے گا تو گانا بجے گا، یہاں پر فوراً بجے گا. بالکل اسی طریقے سے جس کے پاس دل ہوتا ہے اور جس کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوتا ہے اس کو رحمت گرتی بھی نظر آتی ہے، رحمت برستی بھی نظر آتی ہے. وہ سب کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ والوں کو نظر آتی ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ عورت جو ہے وہ اس طریقے سے اس کا، اب اس نے اس عورت کو تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ میرے پورے میدان میں اس کا گھر ہونا نہیں چاہیے، کسی طریقے سے اس کے پاس سے لے لوں. تو وہ عورت کو ڈھونڈتے پہنچ گیا اس عورت کے گھر تک. جا کر کہا کہ وہ جو ڈول دی تھی اس کے پیسے میرے سے لے لو. بہت کہا اس نے. اس وقت زمانہ ریال، سعودی کا کوئی واقعہ ہے، ریال کا 100 ریال، 1000 ریال، 10,000 ریال، 1,00,000 ریال آفر کرتا چلا گیا. اس نے کہا نہیں کہ تو پیسے کیوں نہیں لے رہی ہے؟ تو اس نے اچھا جواب دیا. اس نے یہ کہا کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے نا وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا. میں اپنا گھر کیوں بیچ دوں؟ میں اپنا گھر نہیں بیچ سکتی. دیکھو میرے بھائیوں، بظاہر اس واقعے میں سبق ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے. اور اصل تو آخرت کی زندگی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حکومت چلتی تھی حضرت عمر کی، اس دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خواب دیکھ لیا. اور رات کو خواب کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دیوار سے ٹیک لگا کر روزانہ بیٹھتے تھے اپنی زندگی میں فجر کے بعد، اور پھر پوچھتے تھے صحابہ سے بھائی کسی نے خواب دیکھا ہے بیان کرو، پھر آپ اس کی تعبیر پیش کرتے تھے. تو ایسے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھ گئے خواب میں. سرکار کا تو انتقال ہو گیا ہے، حضرت عمر کا دور ہے. تو ایسے بیٹھے ہیں اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہیں اور کھجور کا ٹوکرا ہے. تو ٹوکرا گھومتے حضرت علی کے پاس گیا. سرکار کی عادت تھی کھجور تقسیم کر، جب بھی کوئی ہدیہ آتا اس کو تقسیم کرتے ہیں، تو انہوں نے تقسیم کرنا شروع کیا. تو حضرت علی کے پاس باری آئی تو کھجور بہت اچھی لگی ان کو، خواب میں کھائی، کہا بہت اچھی ہے، لیکن دوسری مانگنے کی ہمت نہ ہوئی. وہ ایک ہی لے سکتے تھے اس میں سے. کہا ہمت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا ایسا کہ ان کے سامنے دوسری کیسے دے. اب یہ ہو گیا اور یہ آنکھ کھلی اور فجر کا وقت ہو گیا. حضرت علی اور مسجد پہنچے، مسجد نبوی، تو امامت کر رہے تھے حضرت عمر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی فجر کی. نماز کے بعد حضرت عمر ایسے ہی بیٹھ گئے جیسے اللہ کے رسول بیٹھے تھے خواب میں حضرت علی کے. اور حضرت عمر نے مجھے تعبیر بیان کرو خواب بیان، اتنے میں کھجور کا ٹوکرا دیا گیا. اب وہ صبح رات کو خواب میں دیکھا تھا، صبح میں ٹوکرا آ گیا. وہ کھجور کا ٹوکرا آیا تو علی نے کہا کہ رات کو تو اللہ کے رسول سے ان کے ڈر لگ رہا تھا، عمر تو میرے دوست ہیں، آسان ہے مسئلہ. ٹوکرا گھومتے حضرت علی کے پاس آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹوکرا دیکھا، کھجور کھائی، بہت اچھی لگی. دوسری مانگنے کی فکر ہوئی. رات کو تو ڈر لگ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا یہ تو عمر تو میرے دوست ہیں، ان سے نہ مانگ سکتا ہوں. کامل المومنین دوسری کھجور چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اگر رات کو دے دی ہوتی اللہ کے رسول نے تو میں بھی دے دیتا. سبحان اللہ. رات کو اگر اللہ کے رسول نے دے دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا.
سوچئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے حضرت عمر کا مقام کتنا اونچا ہے کہ حضرت عمر نے اس خواب کا اندازہ لگا لیا. ابھی پوچھا بھی نہیں تھا ان سے خواب، اس سے پہلے کہہ دیا. یا یہ کہ حضرت عمر نے بھی وہی خواب دیکھا جو حضرت علی نے دیکھا. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. خیر، مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ عظمت بہت زیادہ ہے. مسجد سب کے تعاون سے ہی چلتی ہے، ایک آدمی سے نہیں چلتی. کمیٹی تو نام ہوتا ہے صرف، ورنہ اصل تو سب لوگوں کی مدد ہوتی ہے. کمیٹی تو صرف برائے نام ہوتی ہے، وہ صرف ذمہ داری لے کر چل رہی ہوتی ہے، ورنہ مسجد کا ہر مصلی کا حصہ ہوتا ہے. ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، اپنے گھر میں کچھ ہوتا ہے تو کیسی فکر کرتے ہیں؟ تو اس سے زیادہ فکر تو اللہ کے گھر کی ہونی چاہیے. اپنے گھر کو کتنا سجاتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کا گھر سجانا چاہیے، تاکہ یہاں دل لگے نماز پڑھنے میں، دعا کرنے میں. اس لیے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی سال بھر مسجد کے نام دیتے رہنی چاہیے. جو دیں گے نا وہ دیکھو کیسا محل بنا، آپ کو پتہ نہیں آپ کے لیے کتنے محل بن جائیں گے. اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وسرها وعلانيتها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بالله من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے ریاکار ہیں، بہت بڑے ریاکار ہیں، بہت بڑے سیاہ کار ہیں. یا اللہ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ تیری نافرمانیوں میں گزار دیا ہے. یا اللہ کوئی گھڑی ایسی نہیں، کوئی رات ایسی نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو. یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ اگر کوئی سمندر میں ڈوب جائے تو اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. یا اللہ ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں سہارے کی ضرورت ہے. تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. یا اللہ تو ہمیں وہاں سے نکال دے، ہمیں وہاں سے نکال دے، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے.
مولا معاف فرما دے، تجھے معافی بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہے تو تو فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ دیکھو اس بندے کو میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یا اللہ واقعتاً تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اگر تیرے در سے دھتکار دیے گئے تو کہاں جائیں گے؟ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ یا اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں بہت گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، تجھے یاد نہیں رکھا، تیری نعمتیں کھا کھا کر ناشکری کرتے رہے۔ یا اللہ کتنے ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو روٹی کا ٹکڑا نصیب نہیں ہوتا۔ یا اللہ تو نے تو ہمیں بہت نعمتیں کھلائی، بہت کھلایا، بہت پلایا، لیکن ہم اتنے ناشکرے تھے، تیری طرف نہیں آئے، تجھ سے نہیں مانگا۔ یا اللہ واقعتاً ہم بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے خطا کار ہیں، یا اللہ بہت گندے ہیں، لیکن تیرے ہی بندے ہیں۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، پریشانیاں دور فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ دلوں کے بگاڑ درست فرما، یا اللہ دلوں کے بگاڑ درست فرما۔ یا اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ظاہری بیماریوں سے حفاظت فرما، باطنی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ شح سے، بخل سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، یا اللہ ریا اور سمعہ سے، خود بینی، خود پسندی سے، یا اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما، حب جاہ اور حب مال سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں اطاعت سے مالا مال فرما، یا اللہ اخلاص للہیت سے مالا مال فرما، اخلاص للہیت سے مالا مال فرما، زہد و ورع سے، تقوی و پرہیزگاری سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کی پوری حفاظت فرما، نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ یا اللہ غیب سے تربیت کے فیصلے فرما، غیب سے تربیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ غیب سے تربیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم تو یہاں کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں یا اللہ جو جیل میں زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ وہ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، بچے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، آسانی کے ساتھ جو بے قصور ہیں ان کو رہا فرما۔ یا اللہ ان کو رہا فرما، رہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ رہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس امت پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، اس امت پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے، تو ہی تو ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ایک تو ہے اور تیرا محبوب ہے، اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا ہم پر ٹوٹی ہوئی ہے، صرف اس بنیاد پر ٹوٹی ہوئی ہے کہ یا اللہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یا اللہ یہ نام تو لیتے رہیں گے، یا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں گے، لیکن یا اللہ آزمائشیں بہت آ رہی ہے، آزمائشیں بہت آ رہی ہے۔ یا اللہ ان آزمائشوں سے نکال دے۔ یا اللہ وہ غزہ کے بے قصور مسلمان، یا اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے، یا اللہ انہوں نے کھایا پیا، پتہ نہیں ان تک پانی پہنچتا ہوگا یا نہیں، ان تک دودھ پہنچتا ہوگا یا نہیں۔ یا اللہ وہ بچے کیسے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ عورتیں سسکیاں لے رہی ہے، یا اللہ بیواؤں کی حالت بہت خراب ہے، یا اللہ شوہروں کے جنازے مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں، یا اللہ وہ بے قصور بچے ہسپتالوں میں مر رہے ہیں۔ یا اللہ وہ سب کچھ تو جانتا ہے، آزمائشیں ختم فرما دے، آزمائشیں ختم فرما دے، ان کی قربانیاں قبول فرما لے۔ یا اللہ وہ قبلہ اول کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما، ان کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے جوانوں کو قبول فرما، ان کے بوڑھوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان پر یہ آزمائش آئی ہے۔ یا اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب مصیبت آئی تھی وہ ایک کی وجہ سے پوری قوم پر آئی تھی۔ یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بیچارے وہ بے قصور مسلمان پریشان تو نہیں۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے، یا اللہ گناہوں سے پاک صاف کر دے۔
یا اللہ اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے گا وہ کچھ تو دے ہی دے گا. یا اللہ تو تو داتاؤں کا داتا ہے, تو تو کریموں کا کریم ہے. ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں. یا اللہ آج کی رات بڑی ہو سکتی ہے, قرآن مکمل ہوا ہے. یا اللہ دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یا اللہ یہ پورا مجمع مغفرت کا سوالی ہے. ہم سب کی جھولیوں کو مغفرت سے بھر دے, ہم سب کی جھولیوں کو مغفرت سے بھر دے. ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ پیچھے بھی کبھی محروم نہیں ہوئے تھے, آج بھی نہیں ہیں, آئندہ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یا اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ یہی امید رکھتے ہیں, تو نے کبھی کسی کو محروم نہیں کیا. یا اللہ تو ہمیں بھی محروم نہ فرما. یا اللہ تو ہمیں بھی محروم نہ فرما. یا اللہ تو ہمیں بھی محروم نہ فرما. یا اللہ ایک بچے کو جب ماں گھر سے نکال دیتی ہے, وہ دروازے سے نکل کر بھاگتا ہے, پورے دن چکر لگاتا ہے, رات کو دروازے پر واپس پہنچتا ہے. ماں پوچھتی ہے کون ہے؟ کہ امی جان آپ کا ہی بیٹا ہوں. کہ میں نے تجھے نکال دیا تھا, کیوں آیا؟ یا اللہ وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ ماں تیرے جیسی محبت پورے دن ڈھونڈی لیکن کہیں نہیں ملی. تو دروازہ کھولتی ہے, ماں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. یا اللہ تو ایسی کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما, روزوں کو قبول فرما, تلاوت کو قبول فرما. ہم تو کمزور ہیں, ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں. یا اللہ ہم ناقص ہیں, ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں. ناقص سے ناقص ہی نکلتا ہے. یا اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے قبول کر لے. یا اللہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے قبول کر لے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے, عمر جیسا کوئی نہیں ہے, عثمان جیسا کوئی نہیں ہے, علی جیسا کوئی نہیں ہے, معین الدین چشتی جیسا کوئی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں, لیکن یا اللہ اس مجمع میں چھوٹے بچے ہیں. یا اللہ اس مجمع میں سفید بال والے ہیں. یا اللہ کوئی تو تیرا نیک بندہ ہے, یا کوئی تو ہے جس کی آمین تجھے پسند آتی ہوگی. یا اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ یہ قرآن کی برکت سے مغفرت فرما. یا اللہ یہ قرآن کی برکت سے مغفرت فرما دے. یا اللہ, یا اللہ ایک بار کہہ دے جاؤ میرے بندو میں نے تمہیں معاف کر دیا. یا اللہ ایک بار کہہ دے, ایک بار نظر کرم ڈال دے. یا اللہ ایک بار نظر کرم ڈال دے. یا اللہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سال کے کٹر دشمنوں کو یوں کہا تھا جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں, تمہیں معاف کر دیا. یا اللہ, یا اللہ تو بھی ایک مرتبہ ہمیں کہہ دے لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں, جاؤ میرے بندو میں نے تمہیں معاف کر دیا. یا اللہ ایک بار کہہ دے مولا ہم دل سے کہتے ہیں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. یا اللہ ہم سچا پکا ارادہ کرتے ہیں, ہمارے ارادوں کو قبول فرما لے, ہمارے ارادوں کو قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری اولاد کی غیب سے تربیت فرما. یا اللہ غیب سے تربیت فرما, پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں یا اللہ تو ہمیں مسجد میں پہنچا دے. یا اللہ تیری اطاعت کرنے والا بنا دے, تیری مرضیات پر چلا دے, نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم تو بہت چاہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت کرنا, ہم تو بہت چاہتے ہیں تیرے محبوب کے طریقے پر چلنا, لیکن یا اللہ سامنے شیطان آ جاتا ہے. یا اللہ سامنے یہ نفس آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. یا اللہ یہ نفس اور شیطان کو مغلوب فرما, اس پر ہمیں غلبہ نصیب فرما, اس پر ہمیں غلبہ نصیب فرما. یا اللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نفس کے ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آنکھ سے بھی بہت گناہ کیے, کان سے بھی بہت گناہ کیے, پیروں سے بھی بہت گناہ کیے, ہاتھ سے بھی بہت گناہ کیے. یا اللہ اتنے گناہ کیے کہ عذاب آ سکتا ہے, مصیبتیں آ سکتی ہے. پچھلی قوموں میں بہت عذاب آئے تھے. یا اللہ کسی قوم پر جبرائیل نے چیخ ماری مر گئی. یا اللہ کسی قوم کے ساتھ یا اللہ ان کے بستروں میں مینڈک ڈال دیے. یا اللہ ہم نے بھی فجر بہت چھوڑی ہے, ہم نے بھی ظہر بہت چھوڑی ہے, ہم نے بھی عصر بہت چھوڑی ہے. یا اللہ تو ہمارے بستر بھی مینڈک سے بھر سکتا ہے, سانپ سے بھر سکتا ہے, لیکن یا اللہ تیرے محبوب کے طفیل میں تو نے ہمیں بچا کے رکھا ہے. یا اللہ واقعتاً یہ نبی کا صدقہ ہے, اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. یا اللہ ورنہ ہمارے بستر روزانہ مینڈک سے بھر جاتے. یا اللہ مؤذن نے بہت مرتبہ پکارا آ جاؤ کامیابی کی طرف, لیکن ہم نہیں آئے, بستر نہیں چھوٹا, نماز نہیں پڑھی. ایسے تو کتنے رمضان آ کر چلے گئے. جبرائیل نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو. تیرے محبوب نے آمین کہہ دیا. یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارا نام اس میں تو نہیں.
کہیں ہلاک ہونے والوں میں تو نہیں. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, یا اللہ معاشرت کا حسن نصیب فرما, یا اللہ دلوں کو مزکا فرما, مجلہ فرما, یا اللہ دلوں کو مزکا مجلہ فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کے کاروبار کو چلا دے, برکتیں نازل فرما دے. یا اللہ بہت سارے مقروض ہیں, غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی شکلیں پیدا فرما دے, ان کے قرضوں کو ختم فرما دے. یا اللہ بہت سارے لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ وہ نافرمان بن چکی ہے. یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بہت سو نے اپنے بچوں کو علم دین کے لیے وقف کر دیا ہے. یا اللہ ان کے بچوں کو صحیح طریقے سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ابھی قرآن مکمل ہوا, یہ 2 حفاظ نے قرآن مکمل کیا. یا اللہ ان کی نسلوں میں برکتیں نازل فرما, ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما. یا اللہ ان کے قرآن کو قبول فرما, ان کے اساتذہ کو قبول فرما, ان کے والدین کو قبول فرما, ان سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے. یا اللہ ان کے سینوں میں تادیر قرآن کو قائم فرما دے, ان کو جید حافظ بنا دے. بہت سارے مجمع میں قرآن کے حافظ ہیں. یا اللہ ان کے سینوں میں قرآن کریم کو مضبوط جما دے. یا اللہ مضبوط جما دے, یا اللہ مضبوط جما دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمن کی نگاہیں حرم کی طرف ہے, دشمن کی نگاہیں مدینے کی طرف ہے. یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. عبد المطلب نے کہا تھا کہ خدا اس کا مالک ہے, اونٹ کا مالک میں ہوں. یا اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے دشمن سے کچھ کرنے کے لیے. یا اللہ حرمین شریفین تیرا ہی تو ایک گھر ہے, وہی تو ہے جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے. یا اللہ وہ کعبہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجد نبوی کی حفاظت فرما, روضہ رسول کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. یہود ٹوٹے ہوئے ہیں. یا اللہ جو لوگ اسکیمیں بنا رہے ہیں ان کی اسکیموں کو فیل فرما, ناکام فرما. یا اللہ جو ظالم ہیں یا اللہ ان کے حق میں ہدایت لکھی ہو تو دے دے, ورنہ ان کا معاملہ بے باک فرما. یا اللہ ان کا معاملہ بے باک فرما, ان کو نیست و نابود فرما. یا اللہ جہاں ویرانہ ہے وہاں اس کو آباد فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہے یا اللہ ان کے گھروں میں گلزار بنا دے, ان کے گھروں کو گلزار بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کی برے ماحول سے, برے فتنوں سے, برے لوگوں کا برا نشانہ بننے سے حفاظت فرما. یا اللہ نوجوانوں کی نوجوانی کو سنبھالا دے دے. یا اللہ سنبھالا دے دے, بری لتوں سے ان کو نکال دے, شراب سے نکال دے, نشوں سے نکال دے. یا اللہ جوؤں سے نکال دے. یا اللہ گانجے اور چرس سے ان کو نکال دے. یا اللہ ان کی قیمتی جوانی ہے, جس قوم کے جوان بگڑ جاتے ہیں یا اللہ پوری قوم برباد ہو جاتی ہے. یا اللہ ہمارے بہت سارے جوان گندی چیزوں میں مبتلا ہیں. یا اللہ ان کو مسجد میں لا دے, ان کو نمازوں کا پابند بنا دے, ان کو نمازوں کا پابند بنا دے, ان کو تیری شریعت پر چلنے والا بنا دے, ان کو سچا پکا مسلمان بنا دے. یا اللہ ہماری لڑکیوں کی بھی عزتیں لوٹی جا رہی ہے, عصمتیں لوٹی جا رہی ہے, جہاں جہاں پریشان ہیں. یا اللہ لڑکیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما, آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ بہت سو نے اپنے بچوں کو اسکولی لائن میں لگایا ہے, یا اللہ غیروں کا نشانہ بننے سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ بہت سارے گھروں میں پریشانیاں ہیں, ان کے گھروں کی پریشانیاں دور فرما. بہت سارے لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں, توقع رکھتے ہیں, ان کی جائز تمنائیں پوری فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی, ہمارے اساتذہ کی, ہمارے مشائخ کی, ہمارے شاگردوں کی, ہمارے بچوں کی, اس امت کے ایک ایک فرد کی پوری حفاظت فرما. عزت کی حفاظت فرما, ایمان کی حفاظت فرما, آبرو کی حفاظت فرما, اموال اور اولاد کی حفاظت فرما, تجارت اور زراعت کی حفاظت فرما, کاروبار کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ جو جہاں جس طریقے سے پریشان حال ہو تو سب کچھ جانتا ہے, ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تو ہماری خاموشی کو بھی جانتا ہے, چپ رہنے کو بھی جانتا ہے, ہمارے دلوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہے وہ بھی تو جانتا ہے. یا اللہ اس وقت کی جو حالت ہے اس حالت کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس تو ہوتا ہے. یا اللہ ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہے, بہت پریشانیوں سے گزر رہے ہیں, امت کے حالات دیکھ کر دماغ پک گیا ہے. یا اللہ دماغوں میں بھر گیا ہے سب, اب یہ ہوتا ہے کب یہ سب ختم ہوگا. یا اللہ آزمائش ختم فرما کر, یہ تیرے محبوب کی آخری امت ہے, تیرے محبوب کی لاڈلے کی امت ہے. یا اللہ اس کی طرف نظر کرتے ہوئے اس امت کے حالات کو ختم فرما.
یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما، دینی شعبوں کی حفاظت فرما، تیرے راستے میں چلنے والوں کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ الہی جئناک تائبین ولا تردنا خائبین، الہی جئناک تائبین ولا تردنا خائبین، الہی جئناک تائبین ولا تردنا خائبین۔ یا اللہ محشر کی رسوائیوں سے بچا لے، یا اللہ قبر کے سوالات آسان فرما دے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، نام عمل داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا اللہ حساب آسان فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ لائن میں کھڑے ہوں، کہیں اللہ کے رسول یہ نہ کہہ دے کہ جا تجھے میرے طریقوں سے محبت نہیں تھی، چلا جا یہاں سے۔ یا اللہ اس دن ہمارا کیا ہوگا؟ اس دن تو ہماری لاج رکھ لے، اس دن تو ہماری لاج رکھ لے، اس دن تو ہماری لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما دے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، جنت میں دخول اولی نصیب فرما، جنت میں دخول اولی نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ یا اللہ تابعین کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ دے، یا اللہ صحابہ کو بہترین بدلہ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری شایان شان بہترین بدلہ دے۔ بہت قربانیاں دی ہے اللہ کے رسول نے، صحابہ نے بہت قربانیاں دی ہے، تابعین نے بہت دی ہے، محدثین نے، مجتہدین نے، فقہاء نے، مفسرین نے، اولیاء اللہ نے بہت سو نے قربانیاں دی ہیں۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو تحت نظر وسیع فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہم سب کی طرف سے بہترین بدلہ ان کو نصیب فرما، بہترین بدلہ ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا، قلب کو شاکر بنا، بدن کو صابر بنا، جسم کو تیرے احکام پر عامل اور ناظر بنا۔ قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری زبانوں کو تر فرما، اور قرآن کریم کی تلاوت سے ہماری زبانوں کو تر فرما۔ یا اللہ دائمی ذکر نصیب فرما، دائمی اطاعت نصیب فرما، ہمیشہ تیرے محبوب کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیشہ تیرے محبوب کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ جس طریقے سے یا اللہ مسجدوں میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، مدرسوں میں لگا رہے ہیں، یا اللہ ان کے پیسے دینے کو قبول فرما، ان کی نسلوں میں برکتیں نازل فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو ان کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد میں جتنے لوگ جو کچھ اپنا حصہ لگا رہے ہیں، یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما، ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہاں سے علماء کی کھیپ پیدا فرما، یہاں سے حفاظ کی کھیپ پیدا فرما۔ یا اللہ اس بستی کی پوری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ماکرین کے مکر سے محفوظ فرما، شر پیدا کرنے والوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں چلا دے، یا اللہ امن و امان کی فضائیں چلا دے۔ یا اللہ اس ملک میں مسلمانوں کے پیچھے بڑی اسکیمیں چل رہی ہے، یا اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہماری نسلوں کا ہمیں نہیں پتا، چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں وہ کون سے فتنے دیکھیں گے، آگے کیا دیکھیں گے۔ یا اللہ تو ہمارا ایمان مضبوط فرما۔ یا اللہ ایک ایمان ہی تو ہے، اگر وہ چھن گیا تو کیا لے کر آئیں گے تیرے پاس؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یا اللہ کوئی بڑے کے پاس کوئی چھوٹا جاتا ہے تو ہدیہ لے کر جاتا ہے، تیرے پاس کیا ہدیہ لے کر آئیں گے؟ نہ رکوع ہے، نہ سجدے ہیں، نہ ٹھکانہ کا کچھ ہے، سب دکھلاوے کا ہے۔ کیا تیرے سامنے پیش کریں؟ ہم تو تیرے سامنے تیرے محبوب کا وہ دندان مبارک پیش کرتے ہیں، ہم تو تیرے سامنے طائف میں تیرے محبوب کا گرتا ہوا خون پیش کرتے ہیں، ہم تو تیرے سامنے حضرت حمزہ کے ٹکڑے پیش کرتے ہیں، ہم تو تیرے سامنے حضرت بلال کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، ہم تو تیرے سامنے حضرت سمیہ کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ اس کے بدلے میں ہماری مغفرت کر دے۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو چیونٹی سے ڈرتے ہیں، ہم تو مکوڑوں سے ڈرتے ہیں، ہم تو بلی کتوں سے ڈرتے ہیں، ہم کیا آزمائش دے پائیں گے؟ ہم کیا آزمائش میں اتر پائیں گے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، بہت کمزور ہے۔ یا اللہ کمزور سے کمزوری ہی نکلتا ہے، ناقص سے ناقص ہی نکلتا ہے۔
یا اللہ ہم کچھ نہیں پیش کر سکتے، ٹوٹا پھوٹا قبول کر لے یا اللہ۔ اس رات میں اور آنے والے دنوں کی قدردانی نصیب فرما یا اللہ۔ جو جہاں جس طریقے سے پریشان ہو ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ۔ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما یا اللہ۔ جہاں کہیں کوئی ریاض الجنہ میں دعا کر رہا ہوگا، کوئی طواف کرتے ہوئے دعا کر رہا ہوگا، کوئی سعی کرتے ہوئے دعا کر رہا ہوگا، کوئی مسجد اقصیٰ میں دعائیں کر رہا ہوگا یا اللہ، اس وقت پتہ نہیں تیری نیک بندے کہاں کہاں آنسو بہا رہے ہوں گے یا اللہ۔ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما یا اللہ۔ مانگنے میں ہم نے کوتاہیاں بہت کی ہوگی یا اللہ، اس کو معاف فرما دے۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، صبح سے لے کر شام تک کیا مانگے تیرے سامنے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک گناہ ہمیں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ۔ کس منہ سے مانگے، لیکن تو نے کہا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو نے کہا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ یا اللہ۔ ہم نا امید نہیں ہوئے ہیں، ہم تجھ سے یہی مانگ رہے ہیں، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے یا اللہ۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمے والی موت نصیب فرما، ایسی موت نصیب فرما جو نبیوں کو آیا کرتی ہے، صدیقین کو آیا کرتی ہے، شہداء کو آیا کرتی ہے، صالحین کو آیا کرتی ہے۔ جس وقت موت آئے ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ ہو یا اللہ۔ اس وقت موت آئے، اس وقت نہ تیرا حق باقی ہو نہ تیرے بندوں کا حق باقی ہو یا اللہ۔ ہم تجھ سے خوش ہوں، تو ہم سے خوش ہوں، ایسی بہترین موت نصیب فرما، سجدے والی موت نصیب فرما، نماز والی موت نصیب فرما، حرمین شریفین کی موت نصیب فرما یا اللہ۔ کلمہ پڑھنے والی موت نصیب فرما یا اللہ یا اللہ۔ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شایان شان نصیب فرما یا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، امت کے مجتہدین، فقہاء، مفسرین، محدثین نے، تیرے نیک بندوں نے، نیک بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اب تک یا اللہ، وہ سب دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے حق میں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔